نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے آخری مقدس اور مکرم رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کی. صوفیاء کاملین کا نہایت مبارک معیار اور بڑا اچھا طریقہ ہے جو عموماً بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو جان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو وہ خدا کو جان گیا، خدا کو پہچان گیا. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو جانے گا تو اپنی معرفت کے بعد یقینی ہے کہ اس کی نظر اس کے آباء و اجداد پر پڑے گی، کیونکہ یہ 3.5 ہاتھ کا آدمی جو سڑکوں پر چلتا ہے، پھرتا ہے، مختلف قسم کے کام کرتا ہے، کسی کو اپنے علم پر ناز ہے، کسی کو عمل پر ناز ہے، کسی کو دولت پر ناز ہے، کسی کو اپنی زبان پر ناز ہے، کسی کو اپنے مکان پر ناز ہے، کسی کو اپنی زمین پر ناز ہے. یہ اتنے کلیم کرنے والے صبح سے شام تک نظر آتے ہیں. اگر انہیں معرفت نفس حاصل ہو تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ان کا ضمیر انہیں مجبور کرے گا، آواز دے گا کہ اے شخص تو یہ دیکھ اور سمجھ کہ تو کہاں سے آیا ہے. اس دنیا کے آنے میں اور اس دنیا میں بھی تو آیا ہے، اور مادی اور علمی جو منفعت تجھے حاصل ہے اس میں یقیناً تیرے والدین کریمین کا ذریعہ ہے. تیری ماں اور تیرے باپ کی دعائیں، ان کا وجود اور ان کی شخصیت کے نتیجے تو آج دنیا میں صاحب علم اور صاحب عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب باپ پر نظر پڑے گی تو اب آگے وہ بڑھتا چلا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں صاحب ایمان کو ہر قدم پر جس شخص سے اور جن لوگوں سے جو کچھ منفعت حاصل ہوئی اس کی نظر ان تمام لوگوں پر پڑتی چلی جائے گی، اور وہ سب کے لیے دعائے خیر کرے گا اور اقرار کرے گا کہ الہ العالمین ان حضرات کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے. اور ظاہر ہے کہ رب تو پھر رب ہے، وہ تو خالق و مالک ہے. اس کا شکر اور اس کا احسان تو ہر بندے پر ہر دم اور ہر وقت لازم اور ضروری ہے. قرآن عظیم کی اس آیت میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا بندوں کو سکھایا جا رہا ہے، ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم دعا کیا کرو. اور دعائیں تو عام ہوتی ہیں، سب کے لیے آدمی دعائیں کرتا ہے،
خصوصی طور پر اس آیت میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، امر کیا جا رہا ہے، آرڈر ہے یہ المائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم دعا کرو اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے، اے اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، ان پر رحم فرما، ان پر کرم کر دے۔ اللہ اللہ، کتنی خوش نصیب ہے وہ اولاد اور کتنا خوش نصیب ہے وہ لڑکا جس کے ہاتھ اپنی والدین کی دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں اور بارگاہ الوہیت سے وہ طلب رحمت کرتا ہے، طلب کرم کرتا ہے، الہ العالمین میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم نے نہایت چبھتا ہوا جملہ اس میں رکھا، فرمایا کما ربیان صغیرا، اے دعا کے کرنے والے شاید تو یہ سمجھے کہ یہ کوئی تیرا گفٹ ہے، یہ کوئی احسان ہے ماں باپ کے اوپر، نہیں یہ تیرا کوئی احسان نہیں، تو اس دعا کے ساتھ یہ بھی اقرار کرتا چل کہ الہ العالمین تو میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما، کما ربیان صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے اتنا بڑا کیا، میرے لیے خون اور پسینہ ایک کیا، محنت کی اور جانے کیا کیا کیا، کما ربیان صغیرا۔ اندازہ کیجئے کہ قرآن مقدس کس انداز سے حکم دے رہا ہے ان کڑیل نوجوانوں کو جن کو اپنی چڑھتی ہوئی جوانی پر بڑا ناز ہے، وہ لوگ جو اکڑ کر کے چلنے کے عادی ہے، آؤ تکبر اور غرور کا اظہار کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مقدس کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اجماع ہے کہ رب کریم کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے طلب رحمت کرو، دعائے استغفار کرو، اور صاحب تفسیر جبل نے تو یہاں تک لکھا کہ ارے زیادہ تم سے نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور کرو کہ دن اور رات میں 5 مرتبے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرو، اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے۔ اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ دعا وہی کرے گا، دعا کی توفیق اسی کو ہوگی جس کے سر مجیب الدعوات کی بارگاہ میں جھکتے ہوں گے، جو خدا کو خدا سمجھتا ہوگا، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں اپنی ناک کو رگڑتا ہوگا، اور مستی و کیف کے عالم میں کبھی سبحانک اللہم اور کبھی سبحان ربی العظیم اور کبھی سبحان ربی الاعلی کہتا ہوگا، جو قیام اور قعود اور رکوع کی منزلوں سے گزرتا ہوگا، جو عابد ہوگا، راکع اور ساجد ہوگا، اسے ہی تو دعا کی توفیق ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو اب بتائیے کہ اس کے لیے دعا کی کیا مواقع ہوں گے، اور اگر وہ تکلفاً دعا مانگے گا بھی تو کب مانگے گا اور کیا مانگے گا؟ اے نمازیوں اور اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ خدائے حکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہاری حاضری صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے اور تمہاری ماں اور باپ کے لیے بھی مفید ہے۔
5 وقت ان کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر، کتنی مبارکباد کہہ دی گئی. اس سلسلے میں حضرت ابن عوینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ میت کے لیے جو صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں دعائیں ہیں، کہیں درود ہے، کہیں سلام ہے، کہیں استغفار ہے، اہل سنت و جماعت کی مجلسوں میں اور محفلوں میں ان مستحسنات پر جو عمل ہوتا ہے الحمدللہ نہایت بابرکت ہے. عرض کیا گیا کہ حضور یہ جو صدقات ہوتی ہے کیا ان کا ثواب پہنچتا ہے میت کو؟ حضرت ابن عوینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ بھیجا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، وہ سب کا ثواب ان کو پہنچتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ استغفار سے بڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی چیز نہیں. بندہ استغفر اللہ پڑھے، طلب مغفرت کرے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے لیے جہاں ارشاد فرماتا ہے تو وہاں ضرور ارشاد فرماتا، لیکن چونکہ مغفرت کا طلب کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اسی لیے قرآن مقدس میں یہ کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کرنا اور طلب رحمت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے. یہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم فداہ ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک تائید بھی پیش کر دی گئی. تائید میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایک بندے مومن عالم آخرت میں اس کا درجہ بلند کیا جائے گا. کسی بندے مومن کا انتقال ہوا اور عالم آخرت میں اس کا درجہ بلند ہوا، بلند کیا گیا. وہ شخص رب سے عرض کرے گا کہ الہ العالمین یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میرا درجہ اور میرا اسٹیج تو یہ نہ تھا، لیکن بلند کیسے ہوا؟ تو رب غفور الرحیم ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے مومن، بات یہ ہے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا ہے، تیرے بیٹے کا استغفار تیرے حق میں کام آ گیا، اس لیے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ لڑکا کہ اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم عقبہ سے اپنے حق میں دعائیں اور رحمتیں وصول کر رہا ہے. سرکاری دو عالم فداہ ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلسلے میں ایک اور حدیث بھی سنتے چلیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو اپنی ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے ایک کے قبر کی زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکی کرنے والوں کے لسٹ میں لکھ لے گا. بڑی بات ہے. جمعہ کا دن طلوع ہوا، بیٹا تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، بھاگتا ہوا
کبھی اپنے باپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، کبھی اپنی ماں کے سامنے پہنچ گیا۔ میرے دوستو، ارے گوشت اور پوست کی محبت یہ فانی ہے، ان ہڈیوں سے محبت۔ آج بیٹا ماں کے لپٹ رہا ہے، بیٹی ماں کے چمٹ رہی ہے، یہ تو دنیا میں ہوا ہی کرتا ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، سبھی قوم کرتی ہے، سبھی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، قربان جاؤ اپنے رسول کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کی اس بصیرت پر کہ وہ تمہیں دعوت محبت اس گوشت دنیا سے آگے اس عالم عقبہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جہاں گوشت اور پوست کا سوال نہیں، وہاں میرے دوستو روح کا سوال ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی آدمی اسی طرح تعلق قائم رکھ سکتا ہے جس طرح اس دنیا میں اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی اس دنیا سے بھی کچھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں تم امی جان پر بھی قربان ہوتے ہو اور ابا جان کے اوپر بھی، لیکن جب ابا کا انتقال ہو گیا اور امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تو اب بھی تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے، کچھ فرض عائد ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جاؤ ان کے لیے دعائے خیر کرو، استغفار کرو۔ اور فقہاء کرام نے تو فرمایا کہ اے قبر والدین پر حاضر ہونے والے، تو اس طرح حاضر ہو جس طرح تو دنیا میں اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ بالکل قبر سے قریب، اگر دوسرے قبور کے اوپر پاؤں نہ جائیں اور دوسرے قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، اور بغیر کسی صاحب قبر کو ایذا اور تکلیف پہنچائے ہوئے اگر وہاں تک جانے کا صحیح راستہ ہو، یعنی اگر پاؤں کسی قبر پر نہ پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں تم اپنی ماں یا اپنے والد کی قبر پر اس طرح حاضر ہو کہ ان کے منہ کے سامنے پیار اور محبت کے ساتھ قبر سے قریب ہو کر بیٹھ جاؤ جس طرح سے تم دنیا میں بیٹھتے تھے۔ اور اس کو نہ بھولیے کہ اگر آپ کا تعلق قائم ہو گیا تو میرے دوستو اس دنیا میں کس سٹیج ایسا آئے گا کہ تمہیں وہی انس اور وہی کیفیت حاصل ہوگی جو دنیا کی زندگی میں تمہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کے ملنے سے کیفیت حاصل ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، والدین کے حقوق کو کوئی کہاں تک بیان کرے، جبکہ رب کریم نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑی ڈیوٹی کی طرف رب کریم نے ہماری توجہ مبذول کی اور ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو، جو کچھ وہ فرمائیں اس پر لبیک کہو، اپنے سر کو جھکا دو۔ تمہارا آرڈر دوسروں پر تو چل سکتا ہے، لیکن جہاں تک ماں اور باپ کا تعلق ہے وہاں آرڈر کا سوال نہیں، وہاں تو تم درخواست کر سکتے ہو، عرض کر سکتے ہو، جو کچھ وہ فرمائیں اسے قبول کرو، کیونکہ ان کی دعائیں تمہارے حق میں مقبول ہیں۔ میرے دوستو، انسان کی نیکی ٹھیک ہے کہ انسان کے حق میں مفید ہے، اور انسان اگر اچھے اعمال کرے تو وہ بھی مفید ہوتے ہیں، لیکن میرے دوستو اعمال اور نیکیوں سے بہت بڑا مرتبہ اس دعا کا ہے جو باپ کے منہ سے یا ماں کے منہ سے اپنے لڑکے یا لڑکی کے لیے نکل جائے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسے فراموش نہ کریے کہ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کے منہ سے بجائے دعا کی اگر بد دعا نکل گئی تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ ان کی بد دعا کو رد کرنے والا کون ہے۔ رب کریم کی رضا والدین کی دعا اور بد دعا کے ساتھ ہے، اس لیے میرے دوستو والدین کو راضی کرنا نہایت ضروری ہے۔ علماء کرام کا
کا ارشاد ہے اور اس سلسلے میں حدیث کی تائید بھی ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم والدین کو راضی کرنا چاہتے ہو کہ وہ قبول میں ہم سے راضی رہیں تو ارشاد فرمایا کہ دنیا میں وہ جو اچھے کام کرتے تھے تم بھی ان اچھے کاموں کو جاری رکھو. یہ نہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, ادھر انتقال ہوا اور ادھر میرے دوستو اچھے کام بھی ختم ہو گئے. یہ نہیں, ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا باپ جن لوگوں سے محبت کیا کرتا تھا تم بھی ان سے محبت کرو, جن سے انہیں عقیدت تھی تم بھی ان سے عقیدت رکھو. مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین اور اپنے والدین کے آداب کو, ان کے طریقے زندگی کو, یعنی وہ طریقہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق ہو, ان طریقوں کو تم قائم رکھو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگرچہ تم اس دنیا میں ہو لیکن والدین خوش ہوں گے, دعائیں کریں گے کہ الہ العالمین یہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے دوستو کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہاری نسل میں یا تمہارے دوستوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں خیر کریں گے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَانِ صَغِيرًا, اے اللہ ان دونوں پر رحمتیں فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش بچپن میں کی. اور آج میرے دوستوں والدین ہی کا صدقہ ہے کہ لوگ آج جوانی کی منزلوں سے گزر رہے ہیں اور دین اور دنیا کی نعمتیں انہیں میسر ہیں. اے والدین کے لیے دعائیں کرنے والوں, خدا تمہاری مغفرت فرمائے. آؤ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو والدین کے لیے ابھی تک کچھ نہ کر سکے کہ وہ اب اپنے والدین کے لیے کریں اور خدا واحد قدوس کی بارگاہ میں آ کر عبادت کریں, نماز پڑھیں, تاکہ اس کے ذریعے والدین کے لیے دعائیں بھی کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.